بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی میں سپیکر ملک امن خان مسلم لیگ نون سے منتخب ہو چکے ہیں اور ان کے جو مد مقابل ہیں سنی اتحاد کونسل کے امن خان، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح ڈپٹی سپیکر کا بھی چناؤ کیا گیا ہے، اور تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کتنے کتنے ووٹ ملے، ہاؤس کے اندر کتنے افراد موجود تھے، کتنے ووٹ مسترد ہوئے، اور سنی اتحاد کونسل کا کیا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر رویہ رہا۔ تو ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبطین خان نے جو ہے وہ کل شام 4 بجے کا ٹائم مقرر کر رکھا تھا سپیکر کے چناؤ کے لیے، اور ڈپٹی سپیکر کے چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مکمل ہو چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ جب کل اجلاس شروع ہوا تو سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب نے جو ہے وہ شور کیا کہ جناب جو ہے وہ اجلاس ملتوی کیا جائے، ہمارے ممبران نے حلف نہیں اٹھایا۔ سپیکر سبطین خان کا کہنا تھا کہ اگر 6 ماہ میں اگر ممبران اسمبلی نہیں آئیں گے تو کیا کارروائی روک دی جائے گی۔ اینی ہو کہ اس کے باوجود 6 جو ایم پی اے نو منتخب تھے سنی اتحاد کونسل کے کچھ اراکین تھے، اور غالباً 1 یا 2 مسلم لیگ کاف کے امیدواران نے کل حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد جو ہے مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، وقفہ نماز کے لیے ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پولنگ شروع ہوئی۔ تو ہاؤس کے اندر 322 ممبران پنجاب اسمبلی موجود تھی، اور ملک امن خان جو مسلم لیگ نون کے سکہ بند امیدوار تھے، ان کو جو ہے وہ 224 ووٹ جو ہے وہ پڑے ہیں، اور جو امن خان تھے سنی اتحاد کونسل کے، ان کو 96 ووٹ پڑے، 2 ووٹ مسترد ہوئے۔ اور اسی طرح جو ڈپٹی سپیکر کا چناؤ تھا اس میں جو ظہیر اقبال صاحب ہیں ان کو جو ہے 220 ووٹ ملے ہیں، اور جو معین ریاض سنی اتحاد کونسل کے 103 اور 1 ووٹ مسترد ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو پارٹیاں شامل ہوئی، جو استحکام پارٹی، مسلم لیگ کاف، تحریک لبیک نے جو ووٹ جو ہے وہ ملک احمد خان کو دیا۔ اچھا، یہ جو 2 اور ووٹ مسترد ہوئے اور 1 ووٹ جو مسترد ہوا ہے ڈپٹی سپیکر کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں ویورز کے پاکستان کے اندر جتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک لسٹ آ رہی تھی کہ کتنے گریجویٹ ہیں، اور ینگ فورسز یوتھ کے زیادہ ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، تو ووٹ مسترد کرنا اٹس مین کہ ایک ایم پی اے جو ہے وہ اپنے حلقے سے کم و بیش بھی کم از کم 40,000 سے زائد ووٹ لے کر آتا ہے، مطلب کہ 70,000، 80,000، 48,000، مطلب کم از کم اتنے ووٹ وہ لے کر آتا ہے، اور کسی کی لیڈ 10,000 کی ہے، کسی کی 15,000 کی ہے۔ تو وہ جو ممبر اسمبلی منتخب ہوتا ہے، جو مثال کی طور پہ ایک حلقے سے اس نے 50,000 ووٹ لیے، وہ ایم پی اے بن گیا، اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کا ہی نہیں پتا، یعنی کہ جب اس کا اپنا الیکشن ہوا حلقے میں تو اس نے ووٹ ٹھیک ڈالا، اور یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے ووٹ وہ غلط ڈال دے اور مسترد ہو جائے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بدنیتی پر مبنی عمل ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اراکین اسمبلی جو ہے کا ووٹ مسترد ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے، جو عام طور پر دیہاتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی ہے کہ خواتین کو جن پڑ جاتے ہیں، بچوں کو جن پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو ہے نا پیروں فقیروں کے پاس جو ہے وہ عالم جو تعویذ کرتے ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہیں میں جن کڈا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ جن جڑے کڑتے ہیں نا، اچھا کوئی کلام پڑھتے ہیں، ظاہر روحانیت پہ میرا یقین ہے، کوئی وہ مذاق کی بات نہیں ہے، تو وہ جب کچھ عمل کرتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی شخص کے اندر جو ہے عورت ہے، بچہ کے اندر سے وہ اس جن کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی بابا جی ہمیں چھوڑ دو جی، ہم جو ہے وہ اس درخت پہ چڑھ جاتے ہیں جناب، ہم آئندہ اس کو تنگ نہیں کریں گے، یہ فیکٹ ہے۔ تو وہ پھر وہ بابا جی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے،
آپ ہمیں کوئی نشانی دے کر جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی نشانی، وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی درخت توڑ کے پھینک کے چلے جانا یا کوئی ایسی اور نشانی دے دینا جس سے وہ بابا جی بھی مطمئن ہو جاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہے وہ سایہ جو ہے وہ جن جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں نا، یہ بھی ایک سیاسی بابا جی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، ہم نے جو کہا ہے، جو ہم نے توبہ کر لی، جو ہم نے کچھ کیا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو وہ یہ کچھ نشانیاں چھوڑ کر جاتے ہیں سیاسی بابا جی کے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کا جو سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جو سپیکر ملک امن خان جو ہیں وہ انہوں نے شیڈیول جاری کیا ہے سی ایم پنجاب کے لیے، اور جس کا آج شام 5 بجے تک کاغذات نامزدگی داخل کرائے جائیں گے۔ 5:15 بجے جو ہے وہ جانچ پڑتال ہونے کے بعد کل 26 فروری سوموار والے دن 11 بجے جناب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ ہوگا۔ اور مد مقابل کون کون ہے؟ مد مقابل مسلم لیگ نون کی سینئر نیب صدر مریم نواز شریف، اور ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے رانا آفتاب۔ اب رانا آفتاب کو چینج کر دیا گیا ہے کہ اس کو پہلے اس کی جگہ پہ وہ میاں اسلم اقبال صاحب تھے، اور وہ ظاہر ہے اس کے پرچے وغیرہ بھی ہیں، تو اب رانا آفتاب کو سی ایم پنجاب کا امیدوار سنی اتحاد کونسل نے بنا دیا ہے۔ اب پورے پنجاب اسمبلی کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ مسلم لیگ نون ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، کاف لیگ ہے، ضیاء لیگ ہے، استحکام پارٹی ہے، تحریک لبیک ہے، اور کوئی اگر رہ گئی ہے تو پیپلز پارٹی ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا پنجاب اسمبلی میں کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم 2032 تک وزیر اعظم رہیں گے، صدر رہیں گے، ہماری حکومتیں رہیں گی، ان کا اس موجودہ سیاسی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں جو کہتے ہیں نا رتی برابر بھی ثبوت جو ہے، رتی برابر جو ان کا ایم پی ہے وہ نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی، وہ کوئی منشور نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں رہا، تو صرف سنی اتحاد کونسل ہے۔ اور ان کی ریزرو سیٹوں کے بارے میں الیکشن کمیشن آنے والے 1 دن کے اندر فیصلہ کرے گا کہ آیا ان کی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے یا اس سے متبادل جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کو دی جائے۔ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا اپنا ہے، کیونکہ کاغذات نامزدگی جو ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ان خواتین نے بوقت کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرائے، اور نہ ہی سنی اتحاد کونسل نے سکروٹنی کے بعد اپنی ایک فہرست جاری کی تھی کہ جناب اگر ہمیں یہ اتنی سیٹیں ملیں تو ہائیسٹ پرائرٹی پہ ایم پی ایز ہمارے ہونے چاہیے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں قانونی جواز الیکشن کمیشن کے لیے ہے کہ وہ ان کو 1 سیٹ بھی نہیں دے گا، وہ متعدد دوسری جماعتوں کو دے دیں گے جو ان کے ریشو سے بنیں گے، کیونکہ یہ سنی اتحاد کونسل والے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، عالمی عدالت میں چلے جائیں، جب شیڈیول ہوتا ہے اس میں کاغذات جمع ہوتے ہیں، لسٹ آتی ہے، وہ نہیں ہوا ہے، اس کے بعد 8 فروری کو انتخابات ہو گئے ہیں، تو ستے ہیں پھر کٹے ہی جمتے ہیں۔ بہت شکریہ۔